السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے نہال احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نہال اسٹوری چینل۔ پھر دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر بتا دیجئے، آپ جو کچھ بتائیں گے وہی سچ ہوگا۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ جس نے خواب میں دیکھا کہ شراب پلا رہا ہے وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا۔ آپ علیہ السلام نے بادشاہ کو شراب پلانے والے سے کہا کہ جب تو رہا ہو کر بادشاہ کے پاس ملازم ہوگا اور شراب پلائے گا، بادشاہ سے میری سفارش کرنا کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے رہا کر دیا جائے۔ جب وہ شخص گیا تو یوسف علیہ السلام نے جو کچھ کہا تھا سب بھول گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑی مدت تک جیل ہی میں ناکردہ گناہ کی سزا کاٹتے رہے۔ وہ بے یار و مددگار تھے، رہائی کی کوئی امید نہیں تھی۔ وہ جیل میں قیدیوں کو دین کی راہ دکھاتے اور اللہ کی یاد تو ان کا معمول تھا۔ ایک روز بادشاہ نے اپنے مصاحبوں اور وزیروں سے کہا کہ میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے، اگر تم میں سے کوئی تعبیر بتا سکتا ہے تو مجھ سے کہے۔ مصاحبوں نے بادشاہ سے کہا کہ آپ اپنا خواب بیان کریں، ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی اس کا تعبیر بتا دے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 دبلی گائیں کھا رہی تھیں 7 موٹی گائیں، اناج کی 7 بالی ہری اور تازہ تھی اور 7 سوکھی بالی تھیں، لیکن سوکھی بالی ہری بالی کھا رہی تھیں۔ دبلی گائیں کس طرح موٹی گائیں کھا سکتی ہیں؟ ہری بالیوں کو سوکھی بالیاں کھا رہی تھی، اس کا کیا مطلب ہے؟ مصاحبوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر بتانے سے قاصر ہیں۔ یہ باتیں بادشاہ کو شراب پلانے والے تک پہنچ گئیں۔ اس نے سنا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی باتیں یاد آ گئیں۔ اس نے بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سب کچھ بتا دیا اور کہا کہ اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام بتا سکتے ہیں، جو جیل میں ہیں اور سزا کاٹ رہے ہیں۔ بادشاہ کو شراب پلانے والے خادم نے کہا کہ آپ مجھے یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج دیجئے، میں اس سے تعبیر معلوم کر کے آؤں گا۔ بادشاہ نے اسے اجازت دے دی۔ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور اس نے بادشاہ کے خواب کا ذکر کیا۔ 7 گائیں دبلی ہیں، وہ 7 موٹی گائیں کھا رہی ہیں، 7 سوکھی بالی ہری اور تازہ بالی کھا رہی ہیں۔ اے یوسف، اس خواب کی تعبیر بتا دو، تم نیک اور سچے ہو، تم جو کچھ بتاؤ گے میں بادشاہ سے جا کر کہوں گا، ہو سکتا ہے بادشاہ تم پر رحم کرے اور قید خانے سے نجات دلائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، ملک میں 7 برس تک خوب اناج اور پھل ہوگا، آنے والے 7 سال اچھے نہیں ہوں گے، اناج پیدا نہیں ہوگا، قحط پڑ جائے گا۔ ابھی 7 سال کے اندر جو اناج ہوگا کھانے کے ساتھ ساتھ بچا کر بھی رکھنا ہوگا، بچا ہوا اناج قحط کے زمانے میں کام آئے گا۔ اناج بچا کر نہ رکھا جائے تو لوگ بھوک سے مریں گے، اور یہ اناج بالیوں میں ہی رکھنا ہوگا تاکہ خراب نہ ہو۔ چنانچہ پہلے 7 سال اچھے رہیں گے، اس دوران یہ فائدہ ہوگا کہ خوب بارش ہوگی، زمین زرخیز ہوگی، اناج بہت پیدا ہوگا۔ جب خادم نے یوسف علیہ السلام کی کہی ہوئی باتیں بادشاہ کو بتا دیں تو بادشاہ سوچ میں پڑ گیا اور کہا، یوسف کو میں قید سے آزاد کرنا چاہتا ہوں، یوسف کو میرے پاس لاؤ تاکہ میں مزید باتیں معلوم کر سکوں۔ یوسف علیہ السلام ایک ذہین اور نیک شخص معلوم ہوتا ہے۔ جب خادم یوسف کے پاس پہنچا اور بادشاہ کا پیغام دیا تو یوسف علیہ السلام نے خادم سے کہا، میں انصاف چاہتا ہوں، آخر مجھے قید میں کس جرم کی پاداش میں ڈالا گیا؟ اور زلیخا کے بارے میں بتایا کہ اس نے اپنے قریب بلانے کی بہت کوشش کی، بہت پھسلایا، بہت دھمکایا، لیکن میں نے اس کے جال میں پھنسنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے مجھے گناہ سے بچایا۔ زلیخا کے پاس آنے والی عورتوں نے مجھے دیکھتے ہی اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ یہ باتیں عیب کی ہیں، بتانے کا سبب صرف یہی ہے کہ عزیز مصر جان لے کہ میں بے گناہ اور پاک ہوں، میں نے کوئی خیانت نہیں کی۔ اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ میں کسی کو رسوا کرنا بھی نہیں چاہتا۔ میں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں۔ شراب پلانے والے خادم نے یوسف کی زبانی باتیں سنی، جا کر بادشاہ کو تمام واقعہ سنایا۔ بادشاہ نے زلیخا اور دوسری عورتوں کو بلایا تاکہ اصل سبب معلوم کیا جائے۔ زلیخا نے بادشاہ سے سچ سچ باتیں بتا دیں اور کہا کہ میں نے یوسف کو دعوت گناہ دینے کی بہت کوشش کی، مگر یوسف مجھ سے بچ کر نکل گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ نیک اور پاک باز ہے۔ جب بادشاہ نے دوسری عورتوں سے انگلیوں کے کاٹنے کا سبب معلوم کیا تو عورتوں نے بتایا کہ آج تک ہم نے ایسا خوبصورت انسان نہیں دیکھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ہم سب کے ہوش اڑ گئے اور بے خودی میں اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ یوسف انسان نہیں، فرشتہ ہے۔ یوسف نیک اور بے گناہ ہے۔ بادشاہ نے زلیخا اور دوسری عورتوں سے انگلیوں کے کاٹنے کا سبب اور سچائی معلوم کرنے کے بعد حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنا خاص مصاحبوں میں جگہ دوں گا، بعض کاموں میں اپنا مددگار بناؤں گا تاکہ حکومت کے کاموں میں آسانی پیدا ہو۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے باتیں کیں اور کہا کہ میں تمام واقعات سے واقف ہو چکا ہوں، میں آپ کو خاص مرتبہ دوں گا، آپ عزت والے ہیں، میں آپ کو اپنے پاس رکھوں گا، مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے۔ آپ نے خواب کی تعبیر بتائی کہ پہلے 7 سال میں خوب پیداوار ہوں گی، بعد کے 7 سالوں میں قحط پڑے گا۔
میں چاہتا ہوں کہ غلہ کا انتظام آپ کے ہاتھوں میں دے دوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے منظور کر لیا اور کہا کہ میں اس کام کو بخوبی انجام دوں گا تاکہ ملک میں رعایا خوش رہے اور اناج کی کمی نہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خوراک کا محکمہ سنبھال لیا۔ 7 سال میں جو غلہ پیدا ہوا تھا اسے بچا کر رکھا۔ جب دوسرے 7 برسوں میں پیداوار نہ ہوئی تو رکھے ہوئے غلے کے ذخیرے سے لوگوں کو اناج فراہم کیا۔ ملک قحط سے بچ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی جگہ لے لی اور حکومت کرنے لگے۔ ملک شام کے علاقہ کنعان میں غلہ نہ ملنے کے سبب قحط پڑ گیا۔ کنعان کے رہنے والے بھی پریشان تھے۔ وہ غلہ لینے کے لیے مصر پہنچنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹوں میں سے 10 بیٹے بھی غلہ لینے کے لیے مصر پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اپنا تعارف کراتے ہوئے باپ کا نام یعقوب علیہ السلام اور جو بھائی نہ آ سکا اس کا نام بنیامین بتایا۔ ان کے کہنے پر حضرت یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ میرے بھائی ہیں جنہوں نے مجھے کنویں میں ڈھکیل دیا تھا۔ آپ دل ہی دل میں اپنے باپ اور بھائی بنیامین کو یاد کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم 10 آدمی آئے ہو، میں صرف تم لوگوں کا حصہ ہی دوں گا، یہاں بھی غلہ کی کمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ آنے کے قابل نہیں، وہ بوڑھا ہے، اور بھائی بنیامین کا حصہ بھی دے دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ باپ آنے کے قابل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، مگر اب کی بار اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لیتے آنا، جبھی میں غلہ دوں گا اور باپ کا حصہ بھی دوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ دے دیا، ان سے قیمت کے طور پر رقم بھی وصول لی۔ جب وہ لوگ غلہ لے جانے کے لیے ذخیرہ کرنے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے غلاموں کے ذریعے غلہ کے ذخیرے میں وہ رقم بھی رکھوا دی جو غلہ کے عوض ان سے لی تھی۔ قافلہ غلہ لے کر روانہ ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے غلہ لے کر گھر پہنچے۔ غلہ حاصل کرنے کے دوران جو ان پر بیتی تھی باپ کو سنا دی اور اس بات سے بھی آگاہ کیا کہ عزیز مصر کے حکم کے مطابق سب کے حصے کا غلہ اسی شرط پہ ملے گا جب ہم بھائی بنیامین کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ باپ نے کہا کہ تم لوگ یوسف کو لے گئے لیکن واپس نہیں لائے، میں اس کی یاد میں اب تک آنسو بہا رہا ہوں، روتے روتے میری بینائی بھی جاتی رہی۔ یوسف کی جدائی کا زخم میرے سینے میں ہے، وہ اب تک سوکھا نہیں ہے۔ اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں اپنے بیٹے بنیامین کو تمہارے ساتھ کر دوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اب تم پر بھروسہ نہیں کر سکتا، اصل حفاظت کرنے والا تو اللہ ہی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے لائے ہوئے غلہ کا ذخیرہ کھولا تو اس میں وہ رقم بھی مل گئی جو غلہ کے عوض دی تھی۔ رقم دیکھ کر پھولے نہ سمائے۔ باپ سے کہا کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو رقم خریداری میں دی تھی وہ مل گئی، غلہ تو مفت میں ہاتھ آیا ہے۔ آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہم غلہ لے کر آئیں گے، ورنہ ہمیں اناج کا ایک دانہ بھی نہیں ملے گا۔ عزیز مصر کے حکم کی تعمیل بھی ضروری ہے، ہم سب بنیامین کی حفاظت کریں گے۔ باپ نے کہا مجھے تم لوگوں پر یقین نہیں آتا، تمہارے ہی کہنے پر یوسف کو کھو چکا ہوں، اب تم لوگ بنیامین کے پیچھے پڑ گئے۔ بیٹوں نے کہا کہ ہم یقین دلاتے ہیں کہ اپنی جان سے بھی زیادہ بنیامین کی حفاظت کریں گے۔ باپ نے ان کی باتیں سن کر کہا کہ تم لوگ قسم کھا کر کہو کہ بنیامین کو باحفاظت لاؤ گے، یہ بات اور ہے کہ تم خود مصائب میں گر جاؤ۔ بیٹوں نے قسم کھا کر کہا کہ ہم ضرور بنیامین کو ساتھ لیتے آئیں گے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، مجھ میں کوئی طاقت نہیں۔ انہوں نے بیٹوں کو نصیحت کی کہ تم سب ایک ہی دروازے سے داخل مت ہونا، بلکہ علیحدہ علیحدہ دروازوں سے جانا، صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا۔ سب نے باپ کی حکم کی تعمیل کی۔ چنانچہ سب بھائی مصر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے سب بھائیوں نے ملاقات کی اور کہا کہ اس سفر میں ہم لوگ بنیامین کو بھی ساتھ لائے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو خاموشی سے بلایا اور کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، سوتیلے بھائیوں نے جو سلوک کیے ہیں اس سے غمگین نہ ہونا۔ بنیامین نے ان باتوں کو راز میں رکھا، بھائیوں کو نہیں بتایا۔ بنیامین کے حصے میں جو غلہ آیا اس غلہ میں بادشاہ کا ایک پیالہ غلاموں کے ذریعے رکھوا دیا اور سب کو روانہ کیا۔ جب قافلہ کچھ دور نکلا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم کے مطابق غلاموں نے زور زور سے قافلہ والوں کو آواز دیتے ہوئے کہا کہ تم سب چور ہو، تم لوگوں نے بادشاہ کا پیالہ چرایا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ چور نہیں ہیں، ہم نے کوئی چوری نہیں کی ہے، ہم سب قسم کھانے کے لیے تیار ہیں۔ عزیز مصر کے آدمیوں نے کہا کہ ہم لوگ تلاشی لیں گے، جس کے سامان میں پیالہ رکھا ہوا ملے ہم سزا کے طور پر اسے روک لیں گے، ہمارے یہاں کا یہی دستور ہے۔ سب نے حامی بھر لی اور کہا ایسا ہی کریں، آپ تلاشی لیں۔ چنانچہ عزیز مصر کے آدمی نے تلاشی لی تو بنیامین کے سامان میں پیالہ رکھا ہوا ملا۔ عزیز مصر کے آدمیوں نے کہا کہ یہی چور ہے، ہم اسے جانے نہیں دیں گے، آپ لوگوں کو جانے کی اجازت ہے۔ بغیر بنیامین کے ان میں سے کوئی بھی گھر جانے کے لیے راضی نہ ہوا۔ عزیز مصر سے التجا کی کہ ہم سب اپنے باپ سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ بنیامین کو ساتھ لے کر آئیں گے، ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے، وہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے گا، ہم سب باپ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بنیامین کے بدلے ہم میں سے کوئی بھی رکنے کے لیے تیار ہے، بنیامین کے قصور کی سزا ہم بھگتیں گے۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ایسا کیوں کر ممکن ہے؟ جرم کوئی اور کرے اور سزا کسی اور کو ملے؟ سزا تو صرف اسے ہی ملے گی جو قصوروار ہے۔ اگر ہم بے گناہوں کو پکڑیں گے تو ہم ظالموں میں شمار ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی یہ باتیں سن کر سب بھائی پریشان ہوئے، آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے ایک بھائی نے کہا کہ ہم اپنے باپ سے وعدہ کر کے آئے ہیں، اگر ہم سب بنیامین کو چھوڑ کر چلے گئے تو معلوم نہیں ہمارا کیا حشر ہوگا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ان میں سے بڑے بھائی نے کہا کہ میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک کہ بنیامین کو اپنے ساتھ نہ لے لوں، یا ہمارے باپ ہمیں حکم نہ دیں یا اللہ تعالیٰ کوئی آسانی پیدا کر دے۔ تم لوگ جاؤ اور باپ سے سارا ماجرا بیان کرو اور کہو کہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ بنیامین چور نکلا، غیب کا حال ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ لوگ واپس لوٹ گئے اور باپ سے چوری کا واقعہ بیان کیا اور بنیامین کو چور ٹھہرایا۔ ان کی باتیں سن کر باپ نے کہا کہ تم لوگ جو کچھ کہہ رہے ہو یہ بناوٹی باتیں معلوم ہوتی ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں صبر کر رہا ہوں، میں پہلے یوسف کے غم میں مبتلا تھا، اب بنیامین کے غم نے تو مجھے اور بھی بے حال کر دیا ہے۔ باپ نے اپنے بیٹوں سے کہا جاؤ یوسف اور اس کے بھائیوں کو تلاش کرو، اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہونا، نا امیدی کفر ہے۔ باپ کے کہنے پر یہ لوگ پھر مصر پہنچے اور عزیز مصر سے ملاقات کی اور کہا کہ اے عزیز مصر، ہم سب بہت پریشان ہیں، باپ نابینا ہو چکے ہیں، جو کچھ ہمارے پاس پونجی تھی وہ ہم لے آئے ہیں، ہمیں غلہ دے دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے گھر والوں کی پریشانی سنی تو بے چین ہو گئے اور کہا تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائیوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ یہ سب تمہاری نادانی اور جہالت کے سبب ہوا۔ بھائیوں نے یہ سنا تو چونک پڑے اور کہا کہ کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ انہوں نے جواب دیا تم ٹھیک کہتے ہو، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے مجھے مرتبہ دے دیا اور مجھ پر رحم کیا، وہ سب سے بڑا رحم والا ہے۔ جو مصیبت میں صبر کرتا ہے اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ بھائیوں نے کہا ہم لوگوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اللہ نے آپ کو بہت بڑا مرتبہ دیا ہے، ہم اس کے لیے شرمندہ ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا میں تم سب کو معاف کرتا ہوں، میں بدلہ نہیں لیتا، اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا میرا جامہ لے جاؤ، باپ سے میرا سلام کہنا اور میرا جامہ باپ کے سر پر رکھ دینا، اللہ ان کی بینائی واپس لوٹا دے گا۔ بادشاہ نے سلطنت کے انتظام کے لیے مجھے پورا اختیار دیا ہے، بادشاہ کے بعد میں ہی حاکم ہوں، میں حکم دیتا ہوں کہ تم سب چلے آؤ اور میرے ساتھ رہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر سے روانہ ہو گئے۔ یہ سفر طے کر رہے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے لوگوں سے کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یقین ہے کہ میرا یوسف مجھے مل جائے گا۔ تم لوگ یہ سمجھتے ہوگے کہ میں بڑھاپے کی وجہ سے بہکی باتیں کر رہا ہوں۔ لوگوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی باتیں سن کر کہا کہ یہ سب آپ کا وہم ہے، آپ کے دل میں یوسف بسا ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ کے دل میں خیالات پیدا ہو رہے ہیں۔ لوگوں نے حضرت یعقوب کی باتوں پر توجہ نہیں دی۔ جب قافلہ نزدیک پہنچا تو آپ نے فرمایا اب مجھے خوشخبری ملنے والی ہے۔ جب یعقوب کے بیٹے گھر پہنچے تو یوسف کا دیا ہوا جامہ باپ کے سر پر ڈالا تو آنکھیں روشن ہو گئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی آنکھوں سے سب کو دیکھنے لگے۔ بیٹوں نے یوسف کے بارے میں تمام باتیں باپ کو بتلا دیں۔ باپ خوش ہوئے اور کہا کہ میں نہ کہتا تھا کہ یوسف مجھے مل جائے گا، اللہ نے ان باتوں کا علم مجھے دیا ہے جو تم نہیں جانتے۔ بیٹوں نے باپ سے کہا ابا جان ہمارے گناہ کو معاف کر دیجئے، ہم لوگوں سے خطا ہو گئی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اے میرے بیٹوں، میں اپنے رب سے تمہارے گناہ بخشواؤں گا، وہ سب سے بڑا بخشنے والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ہمراہ مصر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کا استقبال کیا، اپنے ماں باپ کو عزت کے ساتھ اپنے بازو میں تخت پر بیٹھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران تھے۔ سب بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ، میں نے جو خواب دیکھا تھا اللہ نے سچ کر دکھایا، مجھے قید خانے سے نکالا، مجھے حکمرانی دی، یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ شیطان نے بھائیوں میں پھوٹ پیدا کر دی تھی، دلوں میں بغض و انا پیدا کر دیا تھا، لیکن اللہ نے ہم سب پر رحم کیا، ہم سب مل گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور فرمایا میرے پروردگار تو نے وہ باتیں مجھے سکھائیں جو میں نہیں جانتا تھا۔ اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، تو ہی سب سے بڑا کارساز ہے۔ آپ نے مجھ کو سلطنت کا بڑا حصہ دیا، یعنی مجھے پورا اختیار دے دیا، مجھ کو خواب کی تعبیر کا علم دیا۔ اے میرے پروردگار، آخر میں بھی مجھ کو پوری فرما برداری کی حالت میں دنیا سے اٹھا لیجئے اور مجھے خاص نیک بندوں میں شامل کر لیجئے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ میں ملوں گا آپ سے پھر ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔